بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں بات اس منزل پر پہنچ چکی تھی کہ اللہ کے رسول قباء کی بستی سے شہر مدینہ کی جانب تشریف لا رہے ہیں، اور شہر مدینہ میں تڑپتے ہوئے دلوں کے ساتھ تمام مسلمان انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھیں پیغمبر اسلام کس کو یہ شرف بخشتے ہیں کہ وہ پیغمبر کا میزبان قرار پائے۔ ہر ایک کی تمنا ہے، ہر ایک کا دل چاہ رہا ہے، لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ آنے والا عادل خدا کا عادل رسول ہے۔ چنانچہ صاحبان دولت کو بھی یہ معلوم ہے کہ ہماری دولت کا جادو ہر جگہ چل جاتا ہے، لیکن آج اگر ہم یہ تصور اور خیال کریں کہ پیغمبر ہماری کوٹھی یا ہماری حویلی یا ہمارے بنگلے کو دیکھ کر عام مسلمان کو نظر انداز کر کے ہمارے یہاں قیام کریں گے تو یہ خیال خام ہوگا۔ چنانچہ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے مالدار، بڑی بڑی زمینوں والے، مکانات والے، محلات والے، ہر ایک خواہش تو رکھتا ہے کہ پیغمبر اس کے ہاں قیام کریں، مگر پروردگار عالم نے یہ سعادت کسی اور کے مقدر میں لکھ دی، اور جیسا کہ ابھی آپ سنیں گے کہ جن کے مقدر میں یہ سعادت لکھی گئی، مدینے کے عام ماحول کو دیکھتے ہوئے ان کا مکان بہت ہی چھوٹا ہے، بہت ہی مختصر، ایک عام مہمان کے اعتبار سے بھی تکلیف دہ مکان تھا، کجا یہ کہ پیغمبر اسلام جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اور وہاں قیام کریں۔ لیکن بات یہی ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سرداری، طاقت، عہدہ، زمینیں اور دولت عام دنیا والوں کو تو جھکا سکتی ہیں کسی کے سامنے، لیکن بارگاہ الہی میں ان تمام چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہاں ہر فیصلہ فقط خلوص پر ہوتا ہے، عمل صالح پہ ہوتا ہے، اور یہ کہ اگر بزرگوں نے نیکیاں کی ہیں تو ان کی اولاد کو اس کا صلہ اس دنیا میں ملتا ہے۔ چنانچہ بہت پہلے پیغمبر اسلام کی ولادت سے بھی 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ کسی کے بزرگ نے ایک نیکی کی تھی جو آج اس کی اولاد کے کام آنے والی ہے۔ یاد کریں اس واقعے کو۔ یمن کا حاکم طوبہ ابن حسان مکہ مکرمہ پہ حملے کے ارادے سے چلا، مکے کے قریب آ کر ایک انتہائی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور آخر بہت مشکل سے یہ پتہ چلا کہ چونکہ اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا تھا، اس لیے پروردگار نے اسے بیمار کیا ہے۔ توبہ کر کے خانہ کعبہ پہ غلاف چڑھا کے اب وہ دوبارہ چلا مدینے کی جانب۔ اگرچہ اس کو جانا تو شام تھا، لیکن راستے میں مدینہ آ گیا۔ جب مدینہ پہنچا تو وہ چونک اٹھا، اس لیے کہ چند سال پہلے مدینہ ایک جنگل تھا، ایک صحرا تھا۔ یہ پیغمبر کی ولادت سے 1000 سال پہلے کی بات میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ چند ہی سالوں میں یہاں پہ ایک شہر نمودار ہو گیا ہے، اور خاصا مضبوط اور مستحکم شہر نظر آتا ہے۔ چنانچہ اس کے دل میں ایک مرتبہ پھر لالچ اور تمنا پیدا ہوئی کہ میں مدینے پہ قبضہ کیے بغیر آگے نہ جاؤں گا۔ میری حکومت یمن سے شام تک پھیلی ہوئی ہے، اور اس میں یہ بستی میری حکومت کے دائرے سے باہر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خصوصاً اتنا خوبصورت شہر۔ آج بھی مدینہ عرب کے ماحول سے ان معنوں میں ہٹا ہوا ہے کہ سبزہ ہے، باغات ہیں، کھجور کے درخت ہیں۔ پورے حجاز کے اندر اس کی ایک اہمیت ہے۔ یمن کے بادشاہ کے دل میں پھر ایک مرتبہ لالچ آئی، محاصرہ کر کے بیٹھ گیا شہر مدینہ کا، جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، جہاں پہ اس وقت صرف یہودی رہتے تھے، لیکن وہ آج والے یہودی نہیں، بلکہ وہ صحیح عقیدہ رکھنے والے یہودی تھے۔ پورے شہر کا محاصرہ کر کے بیٹھ گیا، کیونکہ یہ تو طاقتور ترین حکمران ہے۔ سوچا کہ کب تک یثرب کے لوگ میرا مقابلہ کریں گے؟ ایک وقت آئے گا کہ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو جائے گی، ہتھیار ڈالنا پڑیں گے ان کو۔ چنانچہ وہ بڑے آرام کے ساتھ اپنی عیش و عشرت کی چیزوں سے دل بہلا رہا ہے، اور محاصرے کا سلسلہ جاری ہے۔ بادشاہوں کا طریقہ تو آپ کو معلوم ہے، رات گئے سونا اور دن چڑھے بیدار ہونا۔ چنانچہ اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ صبح کیسی ہوتی ہے۔ ایک دن کسی وجہ سے شاہ یمن کی آنکھ جلدی کھل گئی، اور وہ ٹہلنے کے لیے اپنے خیمے سے باہر نکلا۔ صبح کا وقت ایک انتہائی سہانا وقت ہوتا ہے، اور خود بخود اگر انسان بیدار ہو، فطرت تقاضا کرتی ہے کہ گھر سے قدم باہر نکالو،
خیمے سے باہر نکلا تو ایک منظر دیکھ کے حیران ہو گیا۔ اس کی فوج کے ناشتے کا وقت ہے۔ عام سپاہی بیچارہ تو وہی غریب و مزدور ہوتا ہے، نہ تو بادشاہوں کا طریقہ اسے معلوم ہوتا ہے نہ اس پہ چل سکتا ہے۔ وہ لوگ تو صبح سویرے ناشتے کے عادی ہیں۔ آج جو باہر نکلا یہ بادشاہ یمن تو یہ دیکھ کے حیران ہو گیا۔ بڑا لشکر ہے، کھجوروں کی گٹھلیاں پڑی ہوئی ہیں دسترخوان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک، وہ جو ناشتے کا دسترخوان ہے۔ حیرت اس بات پر ہوئی کہ میری فوج جو سامان لے کے آئی ہے اس میں کھجوریں تو ہیں ہی نہیں، یمن کا علاقہ کھجوروں کا علاقہ ہی نہیں ہے، تو یہ اتنی کھجوریں ہیں کہ میرے پورے لشکر نے پیٹ بھر کے اس کو کھایا ہے۔ اس نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا ہے۔ آخر سپاہیوں سے دریافت کیا کہ یہ اتنی کھجوریں آئیں کہاں سے، اتنی کثیر تعداد میں گٹھلیاں پڑی ہیں، پورے لشکر کو یہ کھجوریں کہاں سے ملیں؟ تو جواب دیا کہ روزانہ جو یثرب کے رہنے والے ہیں، شہر کی جو فصیل ہے، جو شہر کی چار دیواری ہے، اس پر چڑھتے ہیں اور ہمارے لیے بوریوں کی بوریاں بھر کے کھجوروں کی باہر پھینک دیا کرتے ہیں۔ اب تو شاہ یمن اور چکرایا کہ میں تو اس نیت سے محاصرہ کر کے بیٹھا ہوں کہ ایک دن مدینے والے فاقہ کشی کے عالم میں پہنچیں گے تو ہڑبڑاہٹ میں ہتھیار ڈالیں گے، اپنا شہر میرے حوالے کریں گے۔ یہاں تو میں الٹا ماجرا دیکھ رہا ہوں کہ میرے پورے لشکر کو وہ لوگ غذا سپلائی کر رہے ہیں، پورے لشکر کے ناشتے کا انتظام کر رہے ہیں۔ مصیبت اور تنگ دستی میں اس انداز کا عمل تو کبھی نہیں دیکھا۔ شاہ یمن چکرایا، عام حالت میں بھی کوئی اپنے دشمنوں کا یہ اکرام اور احترام نہیں کرتا ہے، کجا یہ کہ کوئی ایسا دشمن ہو جو فاقے میں مبتلا کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اس کے لیے یہ عزت۔ گھبرا کے فوراً میٹنگ بلائی اپنے وزیروں کی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ وزیروں نے کہا کہ ہم بھی نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ہمارا کوئی آدمی سفید جھنڈا لہراتا ہوا مدینے کے دروازے تک جائے اور مدینے کے رہنے والوں سے پوچھے۔ اب اتنی نئی بات تھی، ایک ایسا تجسس دل میں پیدا ہو گیا۔ کہا ٹھیک ہے، بھیجو کسی آدمی کو۔ پرانے دستور کے مطابق صلح کا سفید جھنڈا لہراتا ہوا ایک قاصد گیا اور مدینے والوں کو یہ پیغام پہنچایا۔ چنانچہ شہر مدینہ سے کچھ علماء نکل کے آئے یہودیوں کے۔ بادشاہ طبع سے کہا کہ آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ جواب دیا، ایک بات بتاؤ، تمہیں بھی پتہ ہے کہ ہم تمہارے شہر کو اس لیے گھیر کے بیٹھے ہیں کہ تمہاری غذا کا ذخیرہ ختم ہو جائے، تم فاقے کرنے لگو تو آخر تھک ہار کر اپنا شہر ہمارے حوالے کر دو۔ اس حالت میں، اس ماحول میں تمہاری یہ کیفیت ہے کہ جو غذا تمہارے پاس جمع ہے وہ بھی تم ہمارے اوپر لٹائے دے رہے ہو۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء یہود نے دو جواب دیے۔ پہلا جواب یہ دیا کہ ہم اس شہر میں رہنے کیوں آئے ہیں یہ تو معلوم کر لیجئے۔ ہمارا تعلق کسی نے کہا شام سے ہے، کسی نے کہا مصر سے ہے، کسی نے کہا عراق سے ہے۔ ہم اس لیے اپنے وطن کو چھوڑ کے یہاں آباد ہوئے ہیں کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری رسول جو آئے گا وہ اس شہر مدینہ میں آئے گا۔ ہم تو اس کے استقبال کے لیے پہلے ہی یہاں آ کے جمع ہو گئے ہیں، اور ہماری کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آخری رسول کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ اپنے دشمنوں کا بھی احترام کرے گا، اور مہمان چاہے اس کا جانی دشمن بھی آ جائے وہ اس کا بھی استقبال کرے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب آخری رسول آئے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا طریقہ اس کے طریقے سے ہٹ کے ہو، اس کی سنت کچھ اور ہو، ہم کسی اور طریقے سے چل رہے ہوں، تو جب وہ آ جائے تو اس کی باتیں ماننے میں ہم کو پریشانی ہو جائے۔ چنانچہ یہودی علماء بادشاہ یمن کو جواب دے رہے ہیں کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری رسول انتہائی مہمان نواز، سخی اور کریم ہوگا، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو ویسا ہی بنا لیں تاکہ جب وہ آئے تو ہمیں کوئی زحمت و پریشانی نہ ہونے پائے۔ چنانچہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی ہماری سخاوت اور ہمارے کرم کا سلسلہ جاری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ بہرحال اس شہر مدینہ پر سوائے رسول کے اور کوئی حکومت کر ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے ہم بالکل پریشان نہیں ہیں۔ تم 10 دن یا 1 مہینہ یا 6 مہینہ یہاں رہو، 10 سال بھی اگر یہاں رہو تو ہمیں یہ یقین کامل ہے کہ رسول کے شہر پر رسول سے پہلے کوئی اور قبضہ نہیں کر سکے گا۔ شاہ یمن چونک اٹھا۔ دیکھیے بعض اوقات کسی کا ایک جملہ انسان کے ذہن کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔
چاروں طرف سے دشمن شہر کو گھیرے میں لے کے بیٹھا ہے، اور مصیبت و پریشانی میں اس وقت ان لوگوں کا اتنا اعتقاد ہے، یہ تو سچا اعتقاد لگ رہا ہے۔ چنانچہ اس نے ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگی، کہا کہ جس رسول کے آنے سے پہلے اور یہ بھی پتہ نہ ہو کہ رسول کب آنے والے ہیں، ہزاروں سال پہلے اپنے آپ کو بدل کے رکھنا، اس اعتقاد اور عقیدے نے شاہ یمن کو بھی ہلا کے رکھ دیا کہ وہ سچا رسول ہوگا، کیونکہ سچے رسول کے ماننے والوں کی یہ شان ہوتی ہے۔ کسی جھوٹے یا غلط آدمی کے ماننے والوں کا اعتقاد اتنا مضبوط نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ جب وہ رسول آئے گا میں اس وقت تک زندہ رہوں گا یا نہ رہوں گا، اس لیے ایک میری تمنا ہے، کم سے کم اس شہر کی زیارت تو مجھے کرا دو جہاں اس رسول کے قدم آئیں گے، جہاں پہ وہ زندگی گزاریں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں رسول کو دیکھ پاؤں گا یا نہیں دیکھ پاؤں گا، اس شہر کو تو دیکھ لوں، ان گلیوں کو تو دیکھ لوں، ان عمارتوں کو تو دیکھ لوں۔ طاقتور دشمن ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہے اور درخواست کر رہا ہے۔ علماء یہود نے کہا کہ آؤ، چنانچہ شہر کا دروازہ کھولا گیا۔ اب جو شاہ یمن کا لشکر جرار داخل ہوا تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پہ عید میلاد کے جو جلوس نکلتے ہیں اس کو ہم پہلا جلوس کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ پورا لشکر جرار نعرے لگاتا ہوا رسول کے نام کے شہر مدینہ میں داخل ہو رہا ہے۔ ایک ایک گلی سے یہ سوچ کے گزر رہے ہیں کہ شاید اس گلی سے بعد میں اس رسول کے قدم بھی گزریں، شاید اس دیوار سے ان کے ہاتھ بھی مس ہوں۔ چنانچہ ایک ایک دیوار کو بوسہ دیا جا رہا ہے۔ عجیب ہمیں محبت نظر آ رہی ہے۔ شاہ یمن کے جو اس وقت تک کافر و بت پرست تھا، لیکن اتنی والہانہ محبت کے ساتھ شہر مدینہ کی گلیوں کو چومتا جا رہا ہے، دیواروں کو بوسہ دیتا جا رہا ہے، ایک ایک مقام پہ یہ سوچ کے کھڑا ہو رہا ہے کہ شاید میرے بعد کبھی رسول یہاں سے گزریں۔ اور جس وقت شہر مدینہ کے مرکز میں پہنچا تو علماء یہود سے اس نے درخواست کی کہ آپ جتنی قیمت بتائیں گے میں دینے کو تیار ہوں۔ یہ علاقہ جو شہر کا مرکز ہے یہ میں خریدنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت تک وہ یہودی سامنے نہیں آئے تھے کہ جن کا دین و مذہب ہی فقط اور فقط مسلمانوں کی مخالفت تھا، اس لیے علماء یہود بھی تیار ہو گئے۔ کوئی بات نہیں ہے، بتاؤ تو صحیح یہ مرکز تم کیوں خریدنا چاہتے ہو؟ کہا اس لیے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اب میں اپنی حکومت کا دارالخلافہ یہاں منتقل کر دوں اور انتظار کروں، شاید مجھے یہ سعادت مل جائے کہ میری زندگی میں رسول آ جائیں۔ وہ پورا علاقہ خریدا شاہ یمن نے اور وہیں قیام کیا، لیکن کچھ عرصہ گزرا، یمن سے مسلسل اطلاعات آنے لگیں کہ وہاں بغاوت ہو رہی ہے اور ظالم لوگ برسر اقتدار آ رہے ہیں، آپ کا آنا ضروری ہے۔ گھبرا کے علماء یہود سے پوچھتا ہے اب میری ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی کتاب تورات میں کیا لکھا ہے؟ علماء یہود کہتے ہیں کہ بہرحال کیونکہ آپ بادشاہ ہیں اس لیے عدل کرنا اور مظلوموں کی مدد کرنا آپ پر واجب ہے۔ آپ وہاں جائیے اور وہاں اپنے عوام کو ظالموں کے چنگل سے بچائیے۔ دل نہیں چاہ رہا ہے مگر جانا پڑ رہا ہے۔ جاتے جاتے مدینے کے در و دیوار کو دیکھا اور کہا کہ اے مدینہ گواہ رہنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں اس رسول کے آنے سے پہلے اس کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اور 4 شعر اس نے کہے، کاش وہ رسول میری زندگی میں آ جائے، وہ سچا رسول، وہ برحق رسول، تو میں اس کا ادنا خادم بن کر اس کی حمایت میں تلوار چلاؤں اور اس کے سارے دشمنوں کو ختم کروں۔ اور اس کے بعد اپنی فوج کے 400 بڑے بڑے سرداروں کو 400 مکان خرید کے دیے مرکز مدینہ میں، اور کہا کہ تمہیں یہیں رہنا ہے، میں تمہیں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تم میری فوج کے 400 مانے ہوئے سرداروں سپہ سالار ہو۔ میری حکومت سے زیادہ رسول کی حکومت کو تمہاری ضرورت ہوگی، ان کو فوجی سپاہی بھی چاہیے ہوں گے، سالار بھی چاہیے ہوں گے۔ تم یہاں پہ قیام کرو، میں تو کسی نہ کسی طرح یمن کا نظام ٹھیک کر لوں گا۔ 400 سرداروں کو وہاں چھوڑا۔ ان 400 میں سے ایک ایسا سردار تھا جو انتہائی متقی اور پرہیزگار بھی تھا، جس کا نام شامول تھا۔ کہا کہ یہ باقی سب تو سردار ہیں مگر تو عبادت گزار سردار ہے، اس لیے ایک امانت تیرے سپرد کر رہا ہوں،
یہ کہہ کے شاہ یمن نے ایک شاہی کاغذ پر ایک خط لکھا، اور خط کیا تھا کہ رسول محمد کے نام، ان کے ایک ادنا غلام طبا کی جانب سے، اور پھر وہ 5 چیزوں کی گواہی دیتا ہے۔ اے رسول، میں آپ کے رب پہ ایمان لایا، میں آپ پر ایمان لایا، میں آپ کے دین پہ ایمان لایا، میں آپ کی کتاب پہ ایمان لایا، اور جو آپ حکم دے رہے ہیں میں سب پہ ایمان لایا، اور بس میری ایک ہی تمنا ہے کہ اگر آپ کی اس مدینے میں آمد کے وقت میں زندہ رہا تو آپ مجھے ضرور پیغام بھیجیے تاکہ میں آپ کی حمایت میں اپنی جان قربان کروں، اور اگر اس وقت تک میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو میدان قیامت میں آپ میرے شفیع اور مددگار بن جائیے گا۔ اور پھر آخر میں یہ جملہ لکھا کہ میں آپ پر اور آپ کے جد ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ایمان لایا۔ اپنا نام لکھا، اپنے دستخط کیے، پھر اس کاغذ کو احتیاط سے بند کیا، مہر لگائی، سونے کا صندوقچہ بنوایا، اس میں اس کاغذ کو رکھا، تالا لگایا اور اس کی چابی شاہ مول کے حوالے کی۔ یہ 2 امانتیں تمہارے پاس ہیں کہ جب کبھی وہ رسول آ جائیں یہ خط ان کو دینا، اور دیکھو اگر تمہارا انتقال ہونے لگے تو اپنی اولاد کو یہ وصیت کر کے جانا۔ اور یہ کہہ کے شاہ یمن روتا ہوا شہر مدینہ سے نکلا اور یمن چلا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ زمانہ گزرتا رہا، پورے 1000 سال ہو گئے شاہ یمن کو آئے ہوئے۔ ادھر مدینے میں شاہ مول نے انتقال کیا، مگر مرتے وقت وہ اپنے بیٹے کو یہ وصیت نامہ، یہ صندوقچہ اور یہ چابی دے کے گیا۔ بیٹے کا انتقال ہوا، وہ اپنے بیٹے کو ان چیزوں کو منتقل کر کے گیا، یہاں تک کہ 21 پشتیں گزر گئیں، 21 پیڑھیاں گزر گئیں شاہ مول کے خاندان میں۔ 21ویں پشت میں جو شخصیت آئی ان کا نام خالد ابن زید ہے۔ خالد ان کا نام ہے، لیکن کیونکہ ان کے بیٹے کا نام ایوب ہے اس لیے وہ ابو ایوب کہلاتے ہیں، یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ابو ایوب ہیں کہ جو شاہ مول کی 21ویں پیڑھی میں یا 21ویں پشت میں آئے۔ انہیں اپنے بزرگوں کی جانب سے یہ صندوقچہ ملا، یہ چابی ملی اور یہ وصیت ملی۔ پیغمبر اسلام جب شہر مدینہ کی جانب تشریف لا رہے تھے تو اللہ کے رسول مدینے کی سرحد پہ آ کے قباء کی بستی میں ٹھہر گئے۔ مدینے والوں کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ پیغمبر فوراً مدینے میں آئیں گے، مگر پیغمبر اسلام قباء میں رک گئے۔ اس کی مصلحت بھی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے انتظار میں رکے، مگر مدینے والوں کو یہ پتہ نہ چلا کہ پیغمبر اسلام کیوں رکے ہیں۔ بس یہ اطلاع آئی کہ اللہ کے رسول فی الحال قباء میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ خالد یعنی ابو ایوب انصاری انتہائی پریشان کہ جب رسول آ گئے اور مدینے کے اتنا قریب آ گئے کہ میں ان سے ملاقات کر سکتا ہوں تو پھر یہ امانت اپنے پاس کیسے رکھوں؟ ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ عرصے اور قباء میں ٹھہر جائیں، اس دوران میرا انتقال ہو جائے اور یہ امانت مجھے اپنے بیٹے کو منتقل کرنا پڑے۔ چنانچہ فوراً ابو علی نامی ایک شخص کو بلایا، یہ امانت اور یہ خط لے کے فوراً قباء جاؤ پیغمبر اسلام کے پاس، یہ میری امانت ان کو پہنچا دو۔ جب ابو علی مدینے سے نکلا تو اتفاق سے یہ وہی جمعے کا دن تھا جس جمعہ کو پیغمبر قباء سے نکلے ہیں۔ ادھر حضرت ابو ایوب کا قاصد مدینے سے نکلا، ادھر پیغمبر اسلام قباء سے نکلے، اور راستے میں قبیلہ بنو سالم کی جامع مسجد میں پیغمبر نماز جمعہ کے لیے رک گئے۔ جمعہ مکمل ہوا، پیغمبر اسلام چلنا چاہتے ہیں کہ دیکھا کہ مدینے سے دوڑا دوڑا ایک آدمی چلا آ رہا ہے۔ اس کو بنو سالم کی بستی میں رکنا نہیں ہے، اسے تو قباء جانا ہے، مگر پیغمبر اسلام نے خود ہی کہا جاؤ اس آدمی کو لے کے آؤ۔ اس آدمی کا راستہ روکا گیا اور کہا کہ تم ادھر آؤ، اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ پیغمبر اسلام کے پاس پہنچا، پیغمبر نے کہا تمہارا نام ابو علی ہی ہے؟ وہ گھبرا گیا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا تمہیں خالد یعنی ابو ایوب نے خط دے کے بھیجا ہے، اور گھبراہٹ بڑھی۔ یہ بات تو سوائے میرے اور ابو ایوب انصاری کے کسی کو نہیں معلوم، سونے کا صندوقچہ ہے، اس کی حفاظت بھی مقصود تھا۔ پیغمبر اسلام نے کہا بس لاؤ وہ امانت میرے حوالے کر دو جو میرے ایک ایسے کلمہ پڑھنے والے نے دی ہے کہ جو 1000 سال پہلے مجھ پر ایمان لایا اور قیامت میں جس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی ہے۔
یہ کہہ کے پیغمبر اسلام نے وہ صندوقچہ لیا۔ 1000 سال کے بعد وہ تالا کھلا گیا۔ پیغمبر نے مہر توڑی، شاہ یمن کے خط کو پڑھا، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے پہلے تو شاہ یمن کے وہ فضائل بتائے، اور پھر اس خط کو پڑھنے کے بعد پیغمبر اسلام نے وہ فیصلہ جو پہلے ہی ہو چکا ہے، اس فیصلے کا اعلان کیا، مگر سب کو نہیں بتایا، بلکہ صرف 2 یا 3 خاص آدمیوں کو، اور کہا اب ہمیں مدینہ چلنا ہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ چونکہ شامول نے اس اہم ترین امانت کو پوری احتیاط کے ساتھ اپنی اولادوں کو منتقل کیا ہے، اس لیے مدینے میں پیغمبر نہ کسی دولت مند کے مہمان بنیں گے، نہ کسی سرمایہ دار کے مہمان بنیں گے، نہ کسی ذمہ دار کے مہمان بنیں گے، نہ کسی سردار کے مہمان بنیں گے۔ کوئی دنیاوی چیز پیغمبر اسلام کو کسی گھر پہ نہیں پہنچا سکتی، نہ کسی کی دولت پیغمبر کو اس کے گھر پہ لائے گی، نہ کسی کا عہدہ پیغمبر کو اس کے گھر پہ لائے گا۔ شامول کی نیکی اس کے بیٹے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز بخشنے والی ہے کہ چونکہ تمہارے بزرگوں نے اس دیانتداری کے ساتھ امانت کی حفاظت کی ہے، اس لیے اللہ کے وہ رسول جن کا لقب ہی امین ہے، وہ صرف اور صرف تمہارے گھر میں قیام کریں گے۔ یہ فیصلہ ہو گیا، لیکن عام لوگوں کو یہ فیصلہ نہیں معلوم، اس لیے جیسے جیسے پیغمبر کی سواری مدینے کے قریب بڑھتی جا رہی ہے، ہر قبیلہ کہہ رہا ہے اللہ کے رسول آپ ہمارے ہاں ٹھہر جائیے، آپ ہمارے ہاں ٹھہر جائیے، اور پیغمبر ایک ہی جواب دے رہے ہیں، خلو سبیلہا فإنہا معمورہ، میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی جانب سے خود ہی معمور کی گئی ہے، خود ہی اسے حکم دیا گیا ہے، اسے کہاں ٹھہرنا ہے یہ خود جانتی ہے۔ یہ حکم رسول آنے کے بعد لوگ راستہ چھوڑتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ قبا اور بنو سالم کی بستی ختم ہوئی۔ اب مدینہ شروع ہو گیا، اور مدینے کی سرحد پر مدینے کے سارے مرد، مدینے کی ساری عورتیں، مدینے کے سارے بچے گویا عید کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور بے چینی اور بے تابی میں کوئی کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوا ہے، کوئی پہاڑ کی چوٹیوں پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی مکانات کی چھت کے اوپر ہے، اور ہر ایک کی زبان پہ یہ سوال ہے کہ اللہ کے رسول اب تک نہیں آئے۔ ہمیں خبر تو ملی تھی کہ وہ قبا سے حرکت کر چکے ہیں۔ ہر ایک بے چین اور بے قرار ہے، ہر طرف آوازیں ہیں، این الرسول، رسول کہاں ہیں؟ ہر وہ آدمی جو کسی بلندی پر ہے، نیچے کھڑے رہ جانے والے مرد اور عورتیں اس سے سوال کر رہے ہیں کہ کوئی نظر آیا، کوئی جھلک نظر آئی۔ بڑی بے چینی کے ساتھ اہلیان مدینہ کو پیغمبر اسلام کی آمد کا انتظار تھا، اور بے اختیار کوئی پکارا کہ مجھے رسول نظر آ گئے ہیں۔ بس اتنا سننا ہے کہ اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے شہر مدینہ میں، اور ہر طرف سے ایک ہی آواز آئی، جاء محمد العبد الصالح، وہ رسول آ گئے جو صالح رسول ہیں۔ اور مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں پیغمبر اسلام کے استقبال کو آگے بڑھیں، اور وہی شعر پڑھنا شروع کیے جو آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی۔ ہم پر 14ویں کا چاند ثنیات الوداع کی طرف سے طلوع ہوا، ہم پہ شکر واجب ہے کہ بلانے والے نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، آپ کو ہماری طرف مبعوث کیا گیا ہے، اور آپ ایسی بات لائے ہیں جس کی اطاعت کی جائے گی۔ آپ نے مدینہ کو شرف بخشا، اے خیر کی دعوت دینے والے خوش آمدید۔ اس سے آگے بھی یہ کافی لمبی نعت ہے جو آپ کو کتابوں میں مل جائے گی۔ ثنیۃ الوداع کی طرف سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ ثنیۃ الوداع آبادی کے باہر اس گھاٹی کو کہتے ہیں جہاں سے مسافروں کو رخصت کیا جاتا ہے، یعنی الوداعی گھاٹی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے اہل مدینہ مکہ جانے والوں کو رخصت کیا کرتے تھے۔ جب مدینے کی بچیوں نے پیغمبر اسلام کا اس جوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا تو پیغمبر نے ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھ کے کہا کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یقیناً۔ پیغمبر نے کہا واللہ، اللہ کی قسم میں بھی تم بچیوں سے محبت کرتا ہوں، اس اعتبار سے کہ صاحب معرفت بچیاں ہیں، اور ان بچیوں کے بعد اب ان کے بزرگ پیغمبر اسلام کے استقبال کو آنے لگے۔
اتنا زیادہ شور بلند ہوا کہ عبداللہ ابن سلام جو بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں وہ اسی ایک شعر کی وجہ سے تو اسلام کے قریب آئے۔ جیسے ہی مدینے کی سرحد پر بچیوں نے استقبال کیا، بچیوں کے استقبال کے بعد اب بزرگ آگے بڑھتے ہیں، ہر ایک کہہ رہا ہے اللہ کے رسول آئیے ہمارے شہر میں تشریف لائیے۔ یہودیوں کی بستیوں تک بھی یہ شور کی آواز پہنچ گئی۔ عبداللہ ابن سلام، ان کا اصل نام حسین ابن سلام ہے، یہ یہودیوں کے عالم ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں یہ 19ویں یا 21ویں پشت میں ہیں، اور ان کا خاصا احترام ہے شہر مدینہ میں، اور علماء یہود میں ایک نامور مقام رکھتے ہیں۔ بعد میں یہ اسلام قبول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی بنے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت یہ شور کی آواز بلند ہوئی تو میں اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا، وہاں سے نکل کے مدینے کی جانب آیا اور کھجور کے درخت کے نیچے میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا ایسا عظیم الشان جلوس کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ جب یہ جلوس داخل ہو رہا ہے شہر مدینہ میں تو مدینے والوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، بے اختیار میری زبان سے بھی اللہ اکبر نکل گیا۔ میری پھوپھی خالدہ بنت حارث بزرگ خاتون وہ بھی قریب کھڑی تھیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا، ایک یہودی عالم اور ایک ایسی شخصیت کے استقبال میں نعرہ لگا رہا ہے جسے بہرحال یہودی اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں۔ وہ شاہ یمن کے دور کے یہودی الگ تھے، مگر پیغمبر اسلام کے دور کے یہودیوں کے بارے میں تو آپ سن ہی چکے ہیں۔ تو میری پھوپھی مجھ سے کہنے لگیں کہ اے میرے بھتیجے، کیا ہو گیا؟ تیری خوشی کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے موسیٰ ابن عمران آ رہے ہیں۔ یہودیوں کے لیے تو کائنات کی قابل احترام شخصیتوں میں سب سے بلند نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تمہاری خوشی سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے موسیٰ ابن عمران ہماری بستی میں داخل ہو گئے۔ حسین ابن سلام، جن کا بعد میں نام عبداللہ کر دیا پیغمبر اسلام نے، وہ کہتے ہیں بے شک میں ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ نے جس کی بشارت دی ہے، اور یقیناً مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تو موسیٰ سے بھی زیادہ بلند اور موسیٰ کا بھی سردار میرے شہر میں آ رہا ہے۔ خالدہ بنت حارث ذرا کھٹکیں، یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں پھوپھی میں آپ سے بعد میں بات کروں گا، پہلے دیکھوں تو صحیح کہ یہ آنے والا کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ جب یہ شور کی آواز بلند ہوئی بچیوں کا ترانہ ختم ہوا، اللہ اکبر کے نعرے ذرا تھمے۔ اب پیغمبر اسلام نے ایک تقریر شروع کی۔ ذرا دیکھیے کہ پیغمبر شہر مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں اور پہلی تقریر پیغمبر کیا کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جتنے کان آج پیغمبر کی بات سن رہے ہیں شاید اس سے پہلے کبھی اتنی باتیں نہ سنی گئی ہوں۔ اپنے شہر میں پیغمبر آ رہے ہیں، پہلا دن ہے۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں نے سنا، پیغمبر نے پہلی تقریر کی، بہت مختصر 5 جملے ہیں، جہاں جہاں اونٹنی جا رہی ہے انہی 5 جملوں کو دہراتے جا رہے ہیں۔ یہ اسلام کا پہلا تعارف ہے مدینے کے اندر۔ گزشتہ ویڈیو میں خطبہ جمعہ آپ نے سنا تھا، وہ مدینے کے قریب تعارف اسلام تھا، لیکن اس میں زیادہ باتیں تقوی کی تھیں۔ آج مدینے کے اندر پیغمبر داخل ہوئے، راوی خود عبداللہ ابن سلام ہیں۔ یا ایھا الناس، پیغمبر اسلام کی تقریر ہی شروع ایسے ہوئی کہ اے انسانوں، اسلام کی یا مسلمانوں کی بات نہیں ہے، پوری انسانیت کو خطاب کر رہے ہیں۔ اس تقریر کے پہلے فقرے میں لفظ سلام آیا ہے، اور جو سننے والے ہیں ان کے باپ کا نام بھی سلام ہے۔ اگرچہ ان کا باپ یہودی تھا، لیکن پیغمبر اسلام کی تقریر انہیں ایسا لگا کہ براہ راست مجھ سے ہو رہی ہے، اگرچہ پیغمبر سارے مدینے کو سنا رہے ہیں۔ آپ نے بچیوں کا ترانہ تو بہت سی کتابوں میں پڑھا ہوگا، پیغمبر اسلام کی تقریر بہت کم سنی ہوگی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے انسانوں، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہا کرو، مسکینوں اور غریبوں اور یتیموں کے کھانے کا انتظام کرو، خونی رشتوں کو جوڑے رکھو، قطع رحمی نہ کرو یا رشتہ داروں کا حق ادا کرو، اور رات کی اس تاریکی میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ اگر تم ان 4 باتوں پہ عمل کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، کیا مطلب؟
خالی اس میں وہ السلام علیکم نہیں ہے، سلام خود اسلام میں پورا فلسفہ ہے۔ اسلام نے لفظ سلام ہی کیوں رکھا اور کوئی لفظ کیوں نہیں کہا؟ الحمدللہ کہہ دو، شکرن للہ کہہ دو، سلام کا لفظ کیوں کہا؟ اس لیے کہ سلام کا مطلب ہے السلام علیکم، میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے آپ پر سلامتی ہو۔ افشوا السلام یعنی سارا معاشرہ ایک دوسرے کی سلامتی کا خیال کرے۔ وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے جہاں پہ سلام بآواز بلند ہوتا ہے مگر ساتھ میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 6 دن حرام کمایا اور 7ویں دن کھانا بنا کے فقیروں میں تقسیم کر دیا، بلکہ معاشرے کو ایسا بنا دو کہ جس میں کوئی کسی کا محتاج ہی نہ رہے، ہر ایک کی روٹی کا انتظام ہو جائے، ہر ایک کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے اس امیر آدمی کہ جس نے اپنے وصیت نامے میں لکھا تھا کہ میرے پورے کھجوروں سے بھرے ہوئے گودام کو راہ خدا میں خیرات کیا جائے، جب پیغمبر نے اس گودام کو راہ خدا میں خیرات کروا دیا تو آخر میں مدینے والوں کے سامنے اس کے بیٹے کو مخاطب کیا۔ ایک کھجور جو اس گودام میں پڑی تھی اسے اٹھایا اور کہا، دیکھو اگر تمہارا باپ یہ سارا گودام اپنے مرنے کے بعد خرچ کرنے کی وصیت جو کر کے گیا ہے، اس کے مقابلے میں ایک کھجور اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں خرچ کر کے جاتا تو اس کا ثواب زیادہ ملتا۔ مرنے کے بعد یہاں پیسہ لگا دو، وہاں پیسہ لگا دو، اس مسجد کو دے دو، اس مدرسے کو دے دو، ان غریبوں کو دے دو، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن اس سے زیادہ ثواب کیا ہے؟ اپنی زندگی میں دے کے جاؤ، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ حدیث اکثر پڑھی جاتی ہے کہ مرنے کے بعد تو جو کچھ تمہاری اولاد تمہارے لیے کرائے گی، مگر اپنی زندگی میں اگر ایک کھجور تم دے کے جاؤ، اس کا ثواب اس پورے گودام سے زیادہ ہے جو مرنے کے بعد تقسیم کرنے کی وصیت کر کے جا رہے ہو۔ اچھا، پیغمبر اسلام نے جو یہ کہا کہ یہ کھجور اپنے ہاتھ سے دے کے جاؤ، تو مقصد کیا تھا؟ اپنی زندگی میں دے کے جاؤ۔ لیکن نہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اسی حدیث کے لفظ کو پکڑ کے بیٹھ گئے اور اب انہوں نے خیرات تک بند کر دی۔ ہم خیرات اس وقت کریں گے جب اپنے ہاتھ سے دیں گے۔ اگر کوئی مستحق ہے، پریشان حال کوئی مجبور آدمی ہے اور ہمیں اس کی مدد کرنا ہے، پیسے دینا ہے، لیکن آج ہمیں کسی اور کام سے کہیں جانا ہے، پرسوں بلائیں گے تاکہ اپنے ہاتھ سے دیں۔ اپنی بیوی کو پیسے دے کے نہیں جائیں گے، اپنے بیٹے کو پیسے دے کے نہیں جائیں گے کہ پیغمبر نے کہا ہاتھ سے کھجور خیرات کرو۔ تو ہاتھ کا مطلب یہ اصلی ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ کا مطلب ہے اپنی زندگی میں خیرات کرو، اس کا ثواب مرنے کے بعد کی جانے والی خیرات سے زیادہ ہے۔ مفہوم کو سمجھے بغیر صرف الفاظ حدیث پکڑنے سے یہ حماقتیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ یہ جو پیغمبر اسلام مدینے میں خطبہ دے رہے ہیں، اس کے الفاظ پر بھی غور کریں اور معنی پر بھی۔ اور پیغمبر اسلام کی تقریر کا تیسرا جملہ، اپنے رشتہ داروں کا حد سے زیادہ تمہیں خیال کرنا ہے۔ اسلام اسی بنیاد پہ احکام بتاتا ہے کہ شروع کرو اس سلسلے کو، پہلے اپنی ذات کے متعلق جو رشتہ دار ہیں، پھر یہ رشتہ داری کے سلسلے کو اسلام پھیلاتا جاتا ہے۔ ایک آخری منزل آتی ہے جب اسلام کہتا ہے کہ دنیا کا ہر انسان تمہارا رشتہ دار ہے، مگر اس سلسلے کو بڑھاؤ، رشتہ دار کو کبھی نظر انداز نہ کرو۔ اور چوتھا جملہ کہ جب لوگ سو رہے ہیں تو نماز پڑھو۔ اب سونے کا ظاہری مطلب تو یہی ہے کہ یہ نیند جو رات کو لی جاتی ہے، اور حدیث میں بھی یہی ہے، لیکن اس کے پیچھے وہ فلسفہ بھی ہے کہ جب لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہوں، کسی کو خیال ہی نہ ہو کہ اللہ بھی ہے جس سے ڈرا جاتا ہے، کسی کو احساس ہی نہ ہو کہ قیامت بھی ہے جس میں ہمیں حساب کتاب دینا پڑے گا، آڈیٹر کی فکر ہو جاتی ہے جس سال میں آڈٹ ہونے والا ہے، سارے حساب کتاب لیجر رجسٹر کو صحیح کر لو، انکم ٹیکس کی فکر ہو جاتی ہے کہ وقت پہ گوشوارہ بھر دو، لیکن میدان قیامت کے آڈٹ اور میدان قیامت کا جو گوشوارہ بھرا جا رہا ہے اس کی فکر کسی کو نہیں ہوتی۔ پیغمبر اسلام یہ بھی پیغام دے رہے ہیں کہ جب اندھیرا چھا جائے، یعنی جب ظلمت چھا جائے، جب لوگوں کی عقلوں پہ غفلت کے پردے پڑ جائیں، جب لوگ غافل سو رہے ہوں، اس وقت تم نماز پڑھو۔ نماز کس چیز کا نام ہے؟ نماز اسی چیز کا نام ہے۔ کوئی نماز الحمد کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ مالک یوم الدین کہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، قیامت کو یاد دلانا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم،
اپنی محتاجی کو یاد دلانا ہے۔ سجدہ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، میں تیرے آگے سجدہ کر رہا ہوں کیونکہ تو ہی سب سے بڑا پروردگار ہے۔ نماز تو نام ہی ہے کہ ہم مدد تجھ ہی سے چاہتے ہیں، رزق دینے والا تو ہی ہے اور تیرے علاوہ کوئی طاقت ہی نہیں جس کے آگے ہم جھکیں۔ یہ ہے اصلی نماز۔ نماز اسی چیز کا نام ہے کہ یاد کرو قیامت میں کوئی کام نہیں آنے والا ہے سوائے الرحمن الرحیم خدا کے، تو اسی کے آگے پیشانی کو جھکاؤ۔ اس وقت تم عبادت کرو جب لوگوں کی آنکھوں پہ غفلت کے پردے پڑے ہوں۔ تو یہ 4 پیغام پیغمبر اسلام دے رہے ہیں۔ ایک دوسرے کی سلامتی کا خیال کرو، رشتہ داروں کا حق ادا کرو، معاشرے کو ایسا بناؤ کہ کوئی محتاج نہ رہے۔ جب لوگ غافل ہوں اس وقت نماز پڑھ کے قیامت اور اپنے خدا کو یاد کرو۔ اب میرا وعدہ ہے کہ اگر تم نے یہ 4 چیزوں کا خیال رکھا تو جنت سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہاں پہ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، سیاست دنیاوی کا یہ تقاضا ہے کہ مکے سے آپ آ رہے ہیں اور مکے والوں کے دل میں جو دشمنی تھی جب آپ نے ہجرت کی تو اب تو رہی صحیح کسر بھی پوری ہو گئی۔ اب تو مکے والے کھلم کھلا آپ کے خلاف ہو گئے۔ اب تو بظاہر مدینے والوں کے علاوہ عرب کی سرزمین پہ آپ کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ طائف والے پہلے ہی منع کر چکے ہیں۔ مکے والوں کو چھوڑ کر آپ نے ان کے خلاف خود اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اب تو مدینے والوں کا بڑا خیال کرنا پڑے گا۔ اب تو ان کے دلوں کو ہاتھ میں لینا پڑے گا۔ اچھی اچھی باتیں کریں، جنت کے باغات دکھائیں، جس طرح سیاسی رہنماؤں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ کم سے کم یہ آخری سپورٹر جو بچے ہیں یہ تو ہمارے خلاف نہ ہونے پائیں۔ مگر آج عجیب طریقہ ہے پیغمبر اسلام کا۔ یہی تو سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جہاں جہاں پیغمبر جا رہے ہیں حقائق کو بتاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اگر خیالی جنت دکھا کے مدینے والوں کو خوش کرنا تھا تو وہ مکے والے کیا برے تھے؟ یہ ساری باتیں تو ان کو بتا کے ان کو بھی اپنی جانب کھینچا جا سکتا تھا۔ وہاں بھی مسئلہ یہی ہے کہ مکے والے سمجھ رہے ہیں کہ جنت ہمارے نام الاف ہے اور پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ بغیر عمل کے کیسے؟ جب موت آئے گی تو پتہ چلے گا کہ جنت جسے تم اتنا قریب سمجھ رہے ہو کہ ادھر ملک الموت آیا اور ہم جنت میں پہنچ گئے۔ مگر رسول بتا رہے ہیں کہ جنت کتنی مشکل چیز ہے، جنت کتنی دور کی چیز ہے۔ جنت تک پہنچنا بہت آسان بھی ہے، بہت مشکل بھی ہے۔ اگر زبانی ایمان ہے تو جنت سے مشکل کوئی چیز نہیں، اور اگر تمہاری رگ و تہ میں ایمان اترا ہوا ہے، سر کے بال سے پیر کے ناخن تک اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، تو جنت سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں۔ حسین ابن سلام علماء یہود میں شامل ہیں، تورات اور زبور کے عالم ہیں، اپنی قوم میں ان کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر نے ان کو بھی ہلا کے رکھ دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام آدمی مقرر کی تقریر سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن جو خود بہت بڑا عالم ہے یہ آسانی سے متاثر نہیں ہوگا۔ جو خود مقرر ہے وہ آسانی سے متاثر نہیں ہوگا۔ لیکن حسین ابن سلام اتنے مختصر الفاظ میں پیغمبر اسلام نے پورا دین اسلام سمیٹ کے پیش کر دیا کہ اب حسین ابن سلام بے اختیار اللہ اکبر کا نعرہ لگا بیٹھے اور بہت جلد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے جو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آئے گا، اور سرحد مدینہ سے لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا واقعہ بھی آپ سنیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔